ایک پہلو صبر کا یہ بھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف، قرآن اور حدیث سمجھو. یہ دعوت کتنی عظیم دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے آؤ اسلام کی طرف آؤ، لوگوں آؤ، اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سب راستے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کافروں کا رسپانس کیا ہوتا تھا؟ کافر کیا کہتے تھے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 26 ہے. وقال الذين كفروا، کافر کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہیں سننا بھائی. والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور شور شرابہ مچاؤ، شور کرو، شرابہ مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، بس اونچی آوازوں کے ساتھ کلام کرو تاکہ قرآن کا پیغام نہ پہنچے. کیونکہ وہ قرآن سے خوف زدہ تھے، وہ قرآن نہیں سننا چاہتے تھے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر انہوں نے قرآن سن لیا، قرآن ان کے دلوں میں آ گیا، تو پھر یہ صرف اللہ سے ڈریں گے، پھر یہ صرف اسلام کی بات کریں گے، پھر یہ بتوں سے ہٹ جائیں گے، پھر یہ باطل قوتوں سے ہٹ جائیں گے، یہ ظالموں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے. وہ ڈرتے تھے حقیقت میں قرآن کی تعلیم سے. اور یہ بھی معلوم ہوا جو قرآن کو سننا پسند نہیں کرتا یہ عمل کافروں والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کوئی قرآن کی تلاوت کرے بس اونچی آواز سے آوازیں کسو، سیڑیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، قرآن کا پیغام آگے نہ جائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں، آپ علیہ السلام قرآن کی آواز اونچی آواز میں کرتے، قرآن کی جو تلاوت تھی اونچی آواز میں کرتے، بلند آواز کے ساتھ آپ تلاوت کرتے. تو مشرکین مکہ جو لوگ آگے پیچھے ہوتے وہ کہتے تھے قرآن لوگوں کو بھگاؤ، ادھر لوگ نہ آئے، بھاگو یہاں سے، چلو یہاں سے. اور جو آپس کی کمپنی تھی کہتے تھے تالیاں بجاؤ، اونچی اونچی آواز سے سیٹیاں بجاؤ تاکہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، میسج ہے، پیغام ہے، یہ دوسروں تک نہ پہنچے. راستہ بند کر دو، یہ قرآن نہ پہنچائے آگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشن سے ہٹے، آپ نے اپنا راستہ چھوڑا. آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج لاؤ، دوسرے پہ لا کے چاند رکھ دو اور مجھے اس مشن سے روکو. کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم میں اپنے مشن سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ظالم دین کا راستہ روکنا چاہتا ہے، آپ وہاں استقامت دکھائیں، آپ وہاں اللہ کے لیے آواز بلند کرے کہ یہ قرآن ہے، یہ پیغام ہے. مر تو سکتے ہیں، قرآن کا پیغام بتانا نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو تھا عمل ان لوگوں کا جو قرآن کے مخالف تھے، جو قرآن نہیں سننا چاہتے، جو قرآن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. جو قرآن بتانا چاہتا ہے، جو دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ اتنی ریزسٹنس کے باوجود کیا کرے؟ اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بھی جواب قرآن کے اندر ہے. جو پتھر مارے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی ڈنڈا اٹھا کے اس کو پتھر مارو، ڈنڈے مارو، نہیں. جو قرآن نہیں سننا چاہتا آپ قرآن کی طرف بلاتے رہیں. ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے دیکھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی یہ آپس میں برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ ان کو اچھے انداز سے اخلاق کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلاؤ. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو. اور پھر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ہوگا کیا؟ تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان تمہاری دشمنی ہے وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسا گہرا دوست ہے تمہارا. وہ ظلم کر رہا ہے، آپ عدل کرو. وہ گالی دے رہا ہے، آپ دعا دو. وہ روکنا چاہ رہا ہے، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہو اچھے انداز کے ساتھ. ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ہوگا ایسے، وہ بدل جائے گا اور اس کا اثر ایسے ہوگا جیسے تم بہت گہرے دوست ہو آپس میں. ابو سفیان دین کا سخت مخالف تھا اسلام سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضور علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کے صبر نے، آپ علیہ السلام کے مزاج نے، تعلیم نے ان کو بدل دیا اور وہ غلامی میں آ گئے. ابو جہل کا بیٹا
سخت مخالف رسول اللہ کے، لیکن جب آپ علیہ السلام کے اخلاق، کردار، تعلیم سے وہ صحابی رسول بن گئے، غلامی میں آ گئے. کیسے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور اگلی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فرمایا یہ دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور یہ دولت نعمت والوں کو، نصیب والوں کو ملتی ہے، جو صبر کرتے ہیں، جو استقامت دکھاتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. ایک وقت ان پر اچھا آتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دین کی تبلیغ نہیں کرنے دے رہے، پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ فتح مکہ بھی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں فاتح بن کر آئے ہیں. جس نبی کی آواز کو وہ لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے، اس نبی کی آواز کو رب نے چاردانگ عالم ساری دنیا میں پھیلایا ہے. جس نبی کے پیغام کو روکنے کے لیے مکے کے حدود پر کافروں نے لوگوں کو کھڑا کیا کہ ادھر جو بھی آئے اسے کہو کہ ان کی آواز نہیں سننی ہے، آپ نے ان کے پاس نہیں جانا ہے. مکے کے چاروں طرف انہوں نے کھڑا کیا، بندوں کو کھڑے کیے، وہاں سیکیورٹی لگا دی کہ حضور کی بات نہیں سننی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اللہ نے ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. جس کو وہ روکنا چاہتے تھے، اللہ نے انہی کی آواز کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کا کام کرے، اللہ تعالی مدد فرماتا ہے. یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے صبر کیا ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آپ پر کوئی تکلیف آئے کسی کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، کوئی نیبر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے نا، خاموشی اختیار کرو اور دل میں کہو اللہ تیرے لیے میں نے برداشت کیا ہے، اللہ تیرے لیے میں نے برداشت کیا ہے، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا ان کو. اللہ آپ کو اچھا وقت دکھائے گا اور اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو خیر کرتے ہیں ذرہ برابر بھی ہو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو شرارت کرتے ہیں ذرہ برابر بھی شرارت کی ہو اللہ ان کو سزا دے گا. اگلی آیت میں